بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. دس از پروفیسر دانش فرمان فرام پنجاب کالج ساہیوال. اسٹوڈنٹس, دس از دا تھرڈ سیشن آف ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن, جس میں انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو وائنڈ اپ دس ٹاپک. اس کا بریف انٹروڈکشن وتھ سمری آپ سے ڈسکس ہو چکی تھی. پچھلی ویڈیوز ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کی 1 اور 2 بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے. آپ نے اگر وہ نہیں دیکھیں تو آپ پہلے وہ ویڈیوز سن لیں, جس سے آپ کو ٹوٹل چیپٹر کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس کا ٹیکسٹ ہم ریڈ کر رہے تھے تاکہ آپ کی چیپٹر کی انڈرسٹینڈنگ اچھی بنے اور تاکہ آپ ایکسرسائز کو اچھے سے سالو کر سکیں. آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بچوں. ان ایشیا اینڈ فار ایسٹ دا ڈیتھ ریٹ ہیز بین ریڈیوسڈ ریپڈلی فاسٹ آگے لکھا ہوا ہے, فاسٹ ہوتا ہے یہ, اور ڈکریز ریڈیوسڈ کو کہتے ہیں. ایشیا اور مشرق بعید میں جدید ادویات بائی ماڈرن میڈیسن اینڈ ایپیڈیمک کنٹرول, اور ایشیا اور مشرق بعید میں جدید ادویات اور وبائی امراض پر قابو پانے سے شرح اموات میں تیزی سے کمی واقع ہوئی. ایپیڈیمک مینس جو آج کل کا وائرس چل رہا ہے اس کو بھی ہم ایپیڈیمک کہہ سکتے ہیں, یعنی ایک چیز جو وبا جو بڑے پیمانے پر پھیل جائے. ان سائلون فار ایگزامپل, سائلون سری لنکا کا پرانا نام ہے. دا ڈیتھ ریٹ واز ریڈیوسڈ بائی 1/3 in 2 years by greatly reducing mortality from malaria. مثال کے طور پہ سری لنکا میں ملیریا سے ہونے والی اموات کو بڑی حد تک گھٹانے سے 2 سالوں کی شرح اموات کو 1/3 تک کم کر دیا گیا. یعنی یہاں پر 3 لوگ مرتے تھے, وہ 1 مرتا ہے. This was due to the discovery of DDT which killed off the mosquitoes which carry malaria. یہ DDT کی دریافت کی وجہ سے ہوا جس نے ملیریا کے حامل مچھروں کو ختم کر دیا. Another example is yaws, جلد کی بیماری ہوتی ہے, which until recently caused a great many deaths, جو کہ حالیہ وقتوں تک بہت سی اموات کا سبب بنی ہوئی تھی. This disease start as little hard pimples which may join together to make blotches. یہ بیماری چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیوں کی شکل میں شروع ہوتی تھی جو مل کر پھوڑے بن جاتے تھے. It then spreads all over the body, پھر یہ پورے جسم پر پھیل جاتی تھی. Forming ulcers means sore, یہ پورے جسم پر پھیل کر ناسور بن جاتی تھی. Muscles are destroyed and bones deformed. پٹھے اکڑ جاتے تھے اور ہڈیوں کی شکل بگڑ جاتی تھی. The sufferer becomes depressed and feels very ill. مریض بدحال ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ بیمار محسوس کرتا تھا. Soon after the discovery of penicillin, it was realized that yaws could be cured in most cases by a single injection. پینسلن کی دریافت کے فوراً بعد پتہ چلا کہ یاز کا علاج کیا جا سکتا ہے صرف ایک ٹیکے سے. پینسلن کی ڈسکوری آپ نے چیپٹر نمبر 14 میں ڈیٹیل میں دیکھی ہے, لوئی پاسچر میں. اینڈ ان مینی ادر بائی جسٹ 2 انجیکشنز, اور باقی کیسز میں 2 انجیکشن سے یہ بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے. مینی کنٹریز ہیو کیریڈ آؤٹ میسو پروگرامز ٹو فری دیئر کنٹری مین آف یاز اینڈ ان ڈوئنگ سو ہیو ڈکریز دا ڈیتھ ریٹ ریپڈلی. بہت سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر, بہت سے دوسرے ممالک نے بڑے پیمانے پر یہ کام شروع کیا اور یاز سے اپنی عوام کو چھٹکارا دلایا, جس کی وجہ سے شرح اموات تیزی سے کم ہوئی. دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اچیو از ڈیزائر امنگ انڈیویژولز ٹو لمٹ دا سائز آف دیئر فیملی. لوگوں کے اندر خاندانوں کے حجم کو محدود کر دینے کی خواہش پیدا کر دینا سب سے اہم اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے. The study of population growth indicates one of the greatest paradoxes of our time. ہمارے دور میں آبادی میں اضافے کا مطالعہ کرنا بڑے تضادات کو ظاہر کرتا ہے. The group of countries best able to support a rapidly growing population has a relatively low birth rate. جبکہ ان ممالک کا گروہ جو آئندہ بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورے کر سکتے ہیں وہاں پر نسبتاً کم شرح پیدائش ہے. while the group of least able to support their present population, لیکن وہ ملک جو بہت کم اپنی آبادی کا ساتھ دے سکتے ہیں, let alone a larger one, وہاں پر خاندانوں کی تعداد, خاندانوں کو بہت پھیلایا جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, has a very high birth rate. اسی طرح سے ان کی شرح پیدائش بہت بلند ہے.
یعنی یہ اپنی آبادی کی کفالت بھی نہیں کر سکتے، بٹ وہاں پر لوگ بہت زیادہ تیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیٹ us look for a moment for at this second group۔ آئیے اس دوسرے گروپ پر ایک لمحے کے لیے نظر ڈالیں۔ آفر کالڈ دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، جنہیں ہم اکثر پسماندہ ملک تسلیم کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ into which so many of our children of the world will born، جن میں ہمارے دنیا کے یعنی بہت زیادہ بچے جنم لیتے ہیں، ایک لارجر پورشن ہوتا ہے۔ It is characterized by poverty with beggars in the cities and villages eking out a rare subsistence in the rural areas، hard subsistence۔ تو ایکنگ آؤٹ مینس ٹو میک اے لیونگ، روزی کمانا۔ جب وہ ایسے ملک کو دیکھتا ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی نمایاں خاصیت غربت ہے، جس کے شہروں میں بھکاری ہوتے ہیں اور دیہی علاقوں میں دیہاتی مشکل سے محض روزی کماتے ہیں، یعنی وہاں پر لوگ بھیک بہت مانگیں گے، وہاں پر روزی بہت کم ذرائع ہوں گے، جابز نہیں ملتی۔ ان دا رورل ایریاز، دیہاتی علاقوں میں، اٹ از اے کنٹری لیکنگ فیکٹریز آف اٹس اون، یہ ایک ایسا ملک ہوتا ہے جہاں پر ان کی اپنی کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں ہوتی۔ یوزلی ود ان ایڈیکویٹ سپلائز آف پاور اینڈ لائٹ، اور عموماً ناکافی بجلی اور بجلی پیدا کرنے والے ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ اٹ یوزلی ہیز پور روڈز اینڈ ریلوے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، ریلوے کا نظام اچھا نہیں ہوگا اور زیادہ نہیں ہوں گے، ناٹ انف آف دیم۔ ہاسپٹلز اینڈ اسکولز اینڈ کالجز آر فیو اینڈ فار بٹوین، ہسپتال، اسکول اور کالج بہت کم ہوں گے۔ موسٹ پیپل پرٹیکولرلی اولڈر پیپل، زیادہ تر عموماً بوڑھے لوگ، کین ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ، نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے۔ دا گڈس دا کنٹری ایکسپورٹس آر نیئرلی را مٹیریل، زیادہ تر جو بھی چیز وہ ملک ایکسپورٹ کرے گا، برآمد کرے گا، وہ خام چیز ہوگی، کیونکہ ان کے پاس فیکٹری نہیں ہے۔ جیسے کپاس کی پیداوار ہے، کپاس وہ ڈائریکٹ ہی اٹھا کے کسی ملک کو بیچ دے گا، کیونکہ ان کے پاس فیکٹری نہیں ہے، وہ کپڑا اپنا پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کپڑا پروڈیوس کر کے دیں تو ان کا پروفٹ کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ کپاس اگر فرض کریں کہ وہ 5000 کی سیل کر رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اسی کا کپڑا بنائیں تو ان کی تھوڑی سی محنت اگر اور ہو جائے تو وہ اس کو 50,000 کا سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ملک منافع نہیں اٹھاتا، را مٹیریل ہی اپنے ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ سبجیکٹ ٹو پرائس فلکچویشنز، جس سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یعنی ان ممالک میں چیزوں کی قیمتیں بڑی جلدی بڑھیں گی، اتریں گی۔ دس ول ہیو اے بیڈ امپیکٹ آن دا اکانومی، اور اس سے ان کی معیشت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ دا گیپ ان لیونگ اسٹینڈرڈ از باؤنڈ ٹو انکریز، معیار زندگی کے درمیان فرق بڑھتا چلا جائے گا۔ ان دا پاسٹ دا پاپولیشن ہیز ناٹ اونلی بین ریڈیوسڈ بائی فیمائن اینڈ ڈیزیز، ماضی میں قحط اور بیماریوں سے صرف آبادی کم نہیں ہوتی تھی، بٹ آلسو بائی وار، جنگوں سے بھی۔ وی ہیو دا پاور ٹو ایبولش وار، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم خاتمہ کر سکتے ہیں جنگ کا۔ ایبولش مینز وائپ آؤٹ، ایلیمینیٹ، ختم کر دینا۔ if we have the will، اگر ہمارے اندر طاقت ہو تو۔ but if one group of people continues to get poorer and sees its family and friends suffering great distress، لیکن اگر ایک ملکوں کا مجموعہ اپنے لوگوں کو غریب ہوتا دیکھتا رہے اور اپنے لوگوں کے خاندانوں یا دوستوں میں مصیبت یا پریشانیاں دیکھیں، and unnecessary death، اور غیر ضروری اموات، while another group of people in the world gets richer، لیکن دوسرا گروہ دنیا کا امیر ہوتا چلا جائے، we are creating a situation، ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں which encourages the poor to make a war on the rich، جس میں غریبوں کو امیروں پر جنگ مسلط کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ the long term answer for these countries is to reduce their birth rate، دیر پا جواب ان ممالک کے لیے اپنی شرح پیدائش کم کرنا ہے۔ but as I have explained this will take time، لیکن جیسا میں نے بتایا اس میں وقت لگے گا۔ and is not easy to achieve، اور زیادہ آسان نہیں ہے اس کو پانا۔ what we must do is in the meantime is to keep alive as many people as we can، ہم کیا کر سکتے ہیں اسی اثناء میں جتنے زیادہ لوگ ممکن ہوں اتنوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ ایوری ایفرٹ ٹو انکریج دا لمیٹیشن آف فیملیز، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ کنبوں کو محدود رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، جس میں ہم نے پورے چیپٹر کو ڈسکس کیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں کہ ہم اس چیپٹر کو مزید اس کی ایکسرسائز سالو کرنے کے لیے ہم صرف بیسک کویسچنس کو ڈسکس کریں یا ایڈیشنل کو بھی ڈسکس کریں۔ آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔